کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ کیوں کہ کمزور مومن جو ہے وہ سستی سے عبادت کرے گا، اور طاقتور مومن جو ہے وہ چستی سے عبادت کرے گا۔ تو ہم نے اپنی صحت کو کس لیے بہتر بنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں، فرائض کو بھی ادا کریں، اسی طریقے سے رات کو اٹھ کر تہجد کی بھی پابند بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تو توانائی اس سے حاصل ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اگر آپ نے علاج شروع کر دیا، آپ نے آج سے جو بھی میں نے آپ کو اعمال بتلائے ہیں آپ نے وہ شروع کر دیے، اب راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعا کرنا شروع کر دیں، یا رب العالمین میں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میں نے عمل کر کے میں اپنی صحت کو بہتر بنا رہی ہوں، یا رب العالمین اب مجھے تو صحت عطا فرما تاکہ میں تیری بندگی کا حق زیادہ سے زیادہ ادا کروں، میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والی بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں، اور سبحان اللہ معاشرے کے اندر میں اپنے شوہر کا بھی حق ادا کروں، شوہر اپنی بیویوں کے حق ادا کریں، اور اسی طریقے سے جب صحت ہوتی ہے تو بچوں کے حقوق بھی ہیں، پھر سارے خاندان کے حقوق بھی ہیں، اعزا اقارب کے بھی ہیں، سب کے حقوق پھر ادا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ تمام جو ہے جتنے علاج تجویز کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سبحان اللہ طب نبوی سے میں علاج تجویز کرتا ہوں، اس لیے اور آسان سے آسان۔ بس اوقات کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں قسط البحری کیا ہے، قسط الہندی کیا ہے، اور باقی کوئی چیزیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، قاری صاحب ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا، اب ہم یہ ملے تو کہاں ملے، کہ کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاتا ہوں خاص طور پر میرے نظر میں ہوتی ہے کہ جو آپ کے کچن میں آسانی سے آپ کو مل جائے، جو آپ کے خاص طور پر لوکل اسٹور میں آپ کو آسانی سے مل جائے، کہیں آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اب اس کے باوجود، اور یاد رکھیے گا جو دوا ہوتی ہے، کیمیکل ہوتے ہیں، اس کے جلدی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر یہ جو علاج بالغذا ہوتی ہے، علاج بالغذا ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کو اپنی غذا پر توجہ دینی ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ کی روٹین ورک کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، پانی کتنا پیتے ہیں، کتنا پینا چاہیے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے غذا کو مینٹین کریں، اپنے خوراک کو مینٹین کریں، اپنے کھانے پینے کو مینٹین کر لیں، اپنے سونے جاگنے کو مینٹین کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے سونے جاگنے کو، کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے کو آپ مینٹین نہیں کرتے تو آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے، اور جتنے حضرات کے سوالات کے جتنے حضرات نے ماشاءاللہ جوائن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انشاءاللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اور میں ناظرین کرام آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ تمام حضرات جو ہے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی جتنے بیمار ہیں، جب آپ اپنا علاج کرتے ہیں تو دوسرے بیماروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ وہ لوگ جو ہاسپٹلس کے اندر ہیں، وہ لوگ جو خاص طور پر گھروں کے اندر ہیں، نہ جانے کن کن امراض کا شکار ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ دلی طور پر دکھ بھی ہوتا ہے، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ تمنا اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم سے جو بھی جن امراض کا شکار ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔